अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह। मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। रबीका पहले से सेहतमंद नज़र आ रही थी और उसकी रंगत भी खिली हुई थी। चेहरा शादाब हो चुका था। सेहत अफ़ज़ा मुकाम ने उस पर मस्बत असर डाला था। मीरान को उसने भींच कर अपने सीने से लगा लिया था और मीरान किसी नन्हे बच्चे की तरह रो दिया था। दोनों का ये जज्बाती सीन देखकर सबीन को एहसास हुआ था कि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन रबीका ने जल्द ही उसकी खिफ़त दूर कर दी थी। वो उसके बेटे की पसंद थी, वो पहली नज़र में ही सब जान गई थी। जल्द ही उसने सबीन से बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ बना लिया। रबीका ये जानकर बहुत खुश हुई कि वो पाकिस्तान से आई है। तुम कभी सरगोदा गई हो? उसने बहुत इश्तियाक से पूछा था। ऐन उसी लम्हे मीरान उसकी शक्ल देखकर रह गया। रबीका ने भी ऐन उस लम्हे मीरान को देखा और वो चुप हो गई। वो अपने दुखी बेटे को मज़ीद दुख नहीं देना चाहती थी। नहीं, सबीन ने कुछ ना समझते हुए मुख्तसर जवाब दिया था। रबीका ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। सामान बंधा हुआ था और वापसी की टिकट्स भी मीरान ने जाते वक्त ही बुक करवा ली थी। जल्द ही उन्होंने वापसी का सफ़र तय करने का फ़ैसला कर लिया। ऐसा इसलिए भी जल्दी हुआ था क्योंकि रबीका वहाँ एक लम्हा भी मज़ीद गुजारने के लिए तैयार नहीं थी। पूरे 2 दिन बाद वापस गेस्ट हाउस आकर सबीन सोचने लगी थी कि वो यहाँ किस लिए आई थी और किस काम में गिरफ़्तार कर दी गई थी। वो किस कैद से डर रही थी और अब किस कैद में कैद हो जाने के लिए दुआ गो थी। ज़िंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही थी, आँख मचोली या कोकला छपाकी। आँख मचोली जिसमें पता नहीं चलता कि आपकी थकन ज़दा बारी किसी और को मुंतकिल होने वाली है या फिर आपको नए सिरे से अदा करना है। कोकला छपाकी जिसमें हर लम्हा डर रहता है कि आपको पीछे से एक धप ना पड़ जाए। वो दोनों ही खेलों से डरती थी, पीछे से धप पड़ने से भी और नए सिरे से थकन ज़दा बारी अदा करने से भी। शाम में उसे एहसास हुआ था कि उसने घर कॉल नहीं की, जबकि बाबा ने उसे कहा भी था कि वो हर रोज़ नहीं तो हर 2 दिन बाद उन्हें लाजमी कॉल करके अपनी खैरियत के बारे में बताती रहे। सलाम बाबा। उसकी खुशकुन आवाज़ सुनकर बाबा जैसे पल भर में मुतमईन हो गए थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? खुश हो? जी बहुत खुश हूँ बाबा, उसने चहकते हुए बताया था। काम ठीक से सीख रही हो? मासूम बाबा ने मासूम सवाल किया था। जी, और अगले ही पल उसकी आवाज़ धीमी हुई थी। उसने अपने न्यूयॉर्क कैंप का आखिरी डिनर मीरान के घर में किया, रबीका की दावत पर। वहाँ ही रबीका के बारे में उसे पता चला, खुद रबीका की ज़ुबानी और कुछ मीरान के ज़रिए। पाकिस्तान से एक खूबरू नौजवान की आमद, रबीका का उसकी मोहब्बत में मुब्तला होना, फिर दोनों की शादी और ईसा की गैर यकीनी मौत। रबीका ने पुरानी तस्वीरें निकालकर सबीन को भी दिखाईं जिन्हें देखकर वह दंग रह गई। मीरान अपने वालिद पर 10% भी नहीं गया था। पश्मीने में लिपटा ईसा तो कोई वली लगता था, वली भी ऐसा जो अपने ओहदे और अहद दोनों से बेनियाज हो। मीरान खुश था। रबीका बहुत अच्छे अंदाज में ईसा का जिक्र कर रही थी और वो ईसा के बातों में था का सीगा इस्तेमाल कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो मान चुकी थी कि ईसा मर चुका है। खाना बेहद पुरतकल्लुफ़ माहौल में खाया गया। सबीन ने खाने के बाद मीरान के साथ मिलकर बर्तन धुलवाए। रबीका ने पहले तो मना किया, लेकिन मीरान ने रबीका को आंख मारी और रबीका मुस्कुराकर अपनी जगह पर ही चुपकी रही। मीरान की यह हरकत सबीन ने भी देख ली। शर्म से वो कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं रही। कल सुबह कितने बजे की फ़्लाइट है तुम्हारी? मीरान बर्तन धो धोकर सबीन को पकड़ा रहा था और वह उन पर खुश्क कपड़ा मारकर एक तरफ रखती जा रही थी। कल सुबह 10 बजे की। फिर कब आओगी? जब हुक्म होगा। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, मुझे खुद दोबारा यहाँ आने का। सबीन, बोलो मीरान। मैं इन दिनों ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश हूँ। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी। क्या तुम्हारे पास भी 2 वजूहात हैं? मेरे पास तो 2 हैं, एक मम्मी की सेहतयाबी और दूसरी मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। जल्दी से उसने कपड़ा एक तरफ रख दिया। तुम्हें देर नहीं हो रही, तुम हिचकिचा रही हो अपना नाम सुनते हुए। क्योंकि मैं सब कुछ अभी सुनना नहीं चाहती मीरान। मैं फिर से मुलाकात के लिए भी कुछ रखना चाहती हूँ। सब एक ही मुलाकात में ख़त्म नहीं कर देना चाहती। कुछ उधार भी रखना चाहिए, बातों में, मुलाकातों में और तकदीरों में, क्योंकि तकदीर खुद पर उधार रखती है ना एहसान। वो जल्द से जल्द उन दोनों चीज़ों से मुबर्रा होना चाहती है। हम अपनी मुलाकात में कुछ उधार रखेंगे तो हमारी तकदीर हमें फिर से मिलवाने की कोशिश करेगी, ताकि तब हम सारे हिसाब किताब बेबाक कर लें। मीरान ने सबीन की आंखों में झांका था। वो खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी थी।
مجھے جانے دو میران، مجھے جانا ہے اور جا کر پھر سے آنا ہے۔ میں ہر پل تمہارا انتظار کروں گا، میران نے جذب سے کہا تھا۔ سبین جو پہلے سے ہی اس کی محبت میں موم بنی ہوئی تھی، اس گرم لہجے سے پگھل کر رہ گئی۔ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ سینیٹوریم میں رہ کر آنے کے بعد ربیکہ اب پھر سے اس ماحول میں جذب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ عیسیٰ کی خوشبو کو وہ لمحہ بلمحہ اب پھر سے اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ عیسیٰ مر چکا ہے۔ یہ صرف اس کی خوشبو ہے جو زندہ ہے، اور صرف اس کے لیے زندہ ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں عیسیٰ کی کمی کو محسوس نہ کریں۔ وہ قدرت کی اس فیاضی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میران دیکھ رہا تھا کہ ربیکہ شاید ٹھیک تو ہو گئی ہے، لیکن ٹھیک سے زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر جانے کے لیے پروگرام بنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا تھا، لیکن ربیکہ اس کے ہر پروگرام کو یہ کہہ کر رد کرتی جا رہی تھی کہ اس کا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ بس گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ میران اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیلی کی بے عقلی سمجھا تھا۔ خود میران کو بھی سبین کے جانے کے بعد پھر سے اپنے روٹین میں واپس آنے میں بہت وقت لگا تھا۔ 15 دنوں کی ان ملاقاتوں میں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تو اپنے بچپن سے سبین نامی دوست کا عادی رہا ہے۔ اب وہ چلی گئی تھی تو اسے عجیب بے کیفی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پھر سے آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ آئے گی بھی کہ نہیں، تو کیا اس صورت میں اسے پاکستان جانا پڑے گا؟ گھر کی خاموشی میں ربیکہ بھی خاموش تھی، ساتھ ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ پھر سے پرانی روش پر نہ چل پڑے۔ میران نے اس کی حرکتوں پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ نتائج فی الحال مثبت ہی تھے، ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اکثر اوقات کلب سے واپسی پر اسے گھر میں سگریٹ کی تیز خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کی جانچ کرتا تھا لیکن سگریٹ کا کوئی سراغ نہیں لگا پاتا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنے شکوک رفع کرتا تھا۔ شاید یہ سب اس کی غلط فہمیاں تھیں، اس کے وسوسے تھے، وہم تھے۔ سب حقیقت تھی، وہ کیسے جان پاتا؟ ممی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ وہ عادتیں پھر سے نہیں اپنائیں گی۔ تمہیں اس کام کے لیے وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ نہیں جانتی ڈاکٹرز نے آپ کے بارے میں مجھے کیا کیا ہدایات دی ہیں۔ آپ وہاں بہت عرصہ ایک ہجوم میں رہی ہیں، اب مجھے کام کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کی تنہائی میں آپ پھر بری عادتیں اپنا لیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ربیکہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر پابندیاں لگاؤں، آپ کو گھر سے باہر نہ جانے دوں، آپ کے پاس نہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ زندگی کا اس طرح مزہ لیں جیسے دوسرے لوگ لے رہے ہیں، جیسے آپ کی دوستیں لے رہی ہیں۔ آپ برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو وہ آپ سے آپ کا ضمیر چھڑوا دیتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گھر میں بہت ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ہمیں کسی طرح کا کوئی غم نہ ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا، ربیکہ کا سرد اور سپاٹ انداز اسے ایک بے چین سے تجسس میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں، پلیز آپ مجھے آپ پر اعتماد کرنے کا موقع دیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پھر سے بری چیزوں کے قریب نہیں جائیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ میران نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، ربیکہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سینیٹوریم نے اس کا علاج ہی نہیں کیا تھا، اسے پتھر کا بھی کر دیا تھا۔ وہ واپس آ گئی تھی ایک بار پھر سے جانے کے لیے۔ وہ انتظار میں تھی، بے تاب تھی اور بات بات پر چہک رہی تھی۔ بابا اور زویا نے حیرت سے اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھا تھا۔ کیا 15 دن کے لیے کراچی جانا اسے ایسا ہی سرشار کر سکتا تھا؟ بابا کو علم ہوتا تو وہ کب کا اسے کراچی بھجوا چکے ہوتے۔ 15 دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ جیسے کسی اور ہی سبین سے مل رہے تھے۔ پرانی جون کو وہیں کراچی میں چھوڑ آئی تھی اور جو نئی بدل کر آئی تھی وہ خوشگوار حیرت کا سبب بن رہی تھی۔ بابا نے اس کی خوشی کو نوٹ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بال چونے سے سفید نہیں کیے تھے، لیکن وہ مطمئن تھے کہ چلو وہ خوش تو ہے نا۔ طلاق کے بعد انہیں لگا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں پائے گی اور نہ ہی انہیں سنبھلنے دے گی۔ وقتی طور پر وہ بھول گئے تھے، لیکن وہ آج کل کچھ باغی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کی ضدوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ سبین بابا اور زویا سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے زندگی بھر میں اس کی وہی تو دونوں سہیلیاں بنی ہوں بس۔ زویا بھی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی پہلی والی سبین آپ ہی پھر سے لوٹ آئی تھی، جو اس کے ساتھ مل کر گھر کے سارے کام کرتی تھی، اس کے بال بناتی تھی، اسے لے کر بازار جاتی تھی، جس کے ساتھ دوپہر کی گرمیوں میں اس نے سٹے اور آلو ابال کر کھائے تھے، اور سردیوں میں بڑے شوق سے گڑ کی گچک اور چاول کی پنیاں بنائی تھیں۔ ڈینی نے سبین کو پیسے دیے تھے، لیکن 1/4 جیسا کہ زبانی معاہدے میں طے کیا گیا تھا۔ وہ کچی گولیاں کھیلنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ سبین کا استعمال آگے بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب تو وہ سبین کو پورے پیسے دے دیتا تو سبین نے تب بھی امریکہ جانے کے لیے اسے انکار نہیں کرنا تھا۔
سبین کو نہ صرف ابھی مزید پیسے چاہیے تھے بلکہ اسے ہر صورت باہر بھی جانا تھا، میران سے ملنے کے لیے۔ وہ 1/4 پیسے بھی اتنے زیادہ تھے کہ انہیں تھام کر سبین کو کتنی دیر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس نے چونے سے اتنے پیسے کما لیے ہیں۔ رقم اس کے ذہن میں تو تھی، لیکن جب تک وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ گئی وہ بے یقینی کا ہی شکار رہی۔ اسے لگتا تھا کچھ بھی ہو جائے گا، ڈینی اسے پیسے دیے بنا ہی بھاگ جائے گا، کہیں گم ہو جائے گا یا وہ ہی مر جائے گی، پر وہ اتنے پیسے نہیں کما سکے گی، اور چونے سے تو ناممکن۔ اب انہی پیسے کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ ایسے مسرت سے کھل رہی تھی جیسے آرٹ کالج کے باغ میں گلداؤدی کے پھول کھلا کرتے تھے۔ چچا رشید غلط کہتے تھے کہ اس نازک ہاتھ ڈائی نہیں چلا سکتے۔ انہی نازک ہاتھوں نے ڈائی چلائی تھی، اور ایسے چلائی تھی کہ ارد گرد کے سارے کارخانوں کے منافع کو مات دے دی تھی۔ ان پیسوں سے سب سے پہلے اس نے زویا کے ساتھ مل کر گھر کی تبدیلیاں کرنے کا آغاز کیا تھا، معمولی نوعیت کی تبدیلیاں۔ اس نے گھر میں نیا رنگ کروایا تھا، کھڑکیوں کے پردے بدلے تھے، کمروں میں کارپٹ بچھایا تھا، اپنے اور زویا کے پلنگ سے دیسی روئی والے گدے ہٹا کر ان پر فوم والے میٹرس رکھے تھے۔ باہر صحن کی اجڑی کیاری میں طرح طرح کے پھولدار پودے لگوائے تھے، طرح طرح کے گملے بھی لا کر رکھے تھے۔ بطخوں اور راج ہنس کی شکلوں والے فرنیچر جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اسے بھی بدلنے کو بابا کو کہہ دیا تھا۔ وہ دونوں آئے دن بازار جا رہی تھی اور سامان کے ساتھ لدی ہوئی گھر واپس آتی تھی۔ کھانا پکانے کا ان کا دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی زیادہ تر بازار سے ہی آ رہا تھا، جبکہ بابا اسے دبے لفظوں میں کئی بار کہہ بھی چکے تھے کہ ان سے بازار کی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ چلو سالن تک تو بات ٹھیک ہے، کل آٹا گوندھ کر گھر میں روٹی بنا دوں گی، آج کھا لیں۔ اور بابا کو کل کا انتظار کرتے پورے 10 دن ہونے کو آئے تھے۔ ٹیٹوں کی طرح وہ بازار کی خمیری روٹی جو ہوا لگتے ہی سخت ہو جاتی تھی کو دانتوں تلے چبا چبا کر کھاتے رہتے تھے۔ سبین سے بار بار اس لیے نہ کہتے تھے کہ نہ جانے کراچی میں کام کر کے کتنا تھک چکی ہو۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ ایک دن بابا نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا، اور بابا کا یہ سوال اسے واپس اس کے حواس میں لایا تھا۔ وہ کراچی کام سیکھنے گئی تھی، کمانے کے لیے نہیں۔ اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا تھا کہ اس کے پاس کافی پیسے آ گئے ہیں۔ بابا کی نظر میں بھی ابھی وہی خریداری تھی جو اس نے گھر کے لیے کی تھی، جو ظاہر تھی اگر وہ زویا اور سبین کی الماری کھول کر چیک کرتے تو دیکھتے کہ وہاں کیا کیا کچھ نہ بھرا ہوا تھا، کپڑے، جوتے، جولری، بیگز۔ وہ میرے کام سے بہت خوش ہوئے ہیں، میں نے سیکھنے سے زیادہ وہاں کا کام کیا ہے، انہوں نے جاتے ہی مجھے وہاں مانیٹر بنا دیا، یہ سب اسی کے پیسے ہیں۔ وہ آج کل بہت اطمینان سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ ایئرپورٹ کی کھردری جلدوں والی انتظامیہ کو وہ بے وقوف بنا کر آ رہی تھی۔ سیدھے سادے بابا کیا چیز تھے اب اس کے آگے؟ انگریزی کے گہرے لفظوں میں بابا کو الجھا کر وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا جھوٹ سچ مان لیا جائے گا۔ اتنے سارے؟ بابا اس کی بات پر کیسے یقین کرتے؟ انہیں خود یہ کام کرتے ہوئے سالوں گزر چکے تھے۔ آخر ان کی بیٹی نے 15 دن میں وہاں کس قدر کام کر لیا تھا کہ اس کے پیسے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ سبین کو اندازہ ہوا کہ اس کے بابا ایئرپورٹ کی کھردری ساخت والوں سے زیادہ بے وقوف تو ہو سکتے ہیں لیکن پسماندہ نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، وہ اس کے بابا تھے۔ اتنے بھی نہیں ہیں، یہ پردے تو میں لنڈے سے لے کر آئی ہوں، اور یہ کارپٹ بھی کوئی عورت غلط کٹوا بیٹھی تھی، میں نے اسے سستے داموں خرید لیا۔ بابا کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اس کے علاوہ کہ مطمئن ہو جاتے یا خاموش ہو جاتے۔ بعد کی ساری خریداری اس نے بہت چپکے چپکے سے کی تھی۔ اپنی بوریت کا حل اس نے بازار میں پھر کر خریداری کرنے سے خوب نکال لیا تھا۔ وہ زویا کو ساتھ لے کر انارکلی بازار چلی جاتی، دونوں وہاں بے مقصد گھومتی رہتی، چاٹ کھاتی، دہی بھلے، آئس کریم، گول گپے۔ کبھی وہ بھی لڑکے لڑکیوں کو بازاروں میں اسی طرح بیٹھ کر پیسے کی فکر سے بے نیاز کھاتے ہوئے، خریداری کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اور ان سب کو دنیا کے خوش قسمت لوگ جانتی تھی۔ آج وہ بھی ان جتنی ہی خوش قسمت تھی۔ چیزیں جو اسے پسند آتی جا رہی تھیں وہ انہیں خریدتی جا رہی تھی۔ سلے انسلے سوٹوں کا تو اس کی الماری میں ڈھیر لگ چکا تھا۔ چونکہ ساری زندگی غربت میں گزاری تھی اور سستے سوٹ جوتے ہی پہنے تھے تو اب اسے پسند بھی وہی آ رہے تھے۔ مہنگی دکانوں کے پھیکے رنگوں والے جدید سوٹ تو اسے بوڑھی مائیوں کے پہناوے لگ رہے تھے۔ زویا بھی نت نئی چنری کے دوپٹے اوڑھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ ایسے ہی کسی دن انارکلی بازار میں گھومتے ہوئے رشید کی اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ رشید اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ سبین پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس سے بڑی قیامت خیز بات، وہ سچے دل سے مسکرا رہی تھی۔ رشید کو کرنٹ لگنا تو بنتا ہی تھا۔ سبین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس رشید نامی لڑکے پر جو بدقسمتی سے اس کا تایا ذات تھا تھوک دے، جو اپنے سے زیادہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا، جس کی اپنی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی۔ لیکن سبین نے ایسا نہ کیا۔
اس نے اس تھوک کو بھی اہمیت دی کہ وہ کیوں اسے ایک غلیظ شخص پر پھینک کر گندا کرے۔ زندگی نے اسے اپنے رنگ دکھائے تھے، پورے 20 سال۔ اب وہ چاہتی تھی کہ زندگی بھی دیکھ لے کہ انسان کیا کیا رنگ رکھتا ہے، کیا کیا رنگ اپنا سکتا ہے، وہ کیسے اپنے پرانے رنگوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ سب اسے زنگ آلود لگنے لگتا ہے، اور یہ سب نیا، خواہ وہ پیتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس نے بہت جلد زنگ سے بھی کرہ صورت کیوں نہ اختیار کر لینی ہو۔ وہ سب اسے سونے ہیرے کی طرح دمکتا ہوا لگتا تھا۔ وہ جو پچھلے 23 سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی، 15 دن ایک لگژری گیسٹ ہاؤس میں گزار کر آنے کے بعد اس کا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ پنکھے کی رفتار اسے کم، بہت کم لگنے لگی تھی۔ در و دیوار اسے گندے ترین لگنے لگے تھے۔ گھر میں اپنی پسند کی تبدیلیاں کر لینے کے باوجود بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں اب مزید نہیں رہ سکتی۔ موم کی شفاف بوندوں جیسے بارش کے ننھے ننھے قطرے بڑے منظم انداز میں زمین پر گر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں شہر کی برقی روشنیاں اس موم کی آنکھ میں دیا سلائی جلاتی تھیں، لیکن وہ قطرے اپنے وجود میں اتنے کم حیثیت اور اپنے سفر میں اتنے اجلت پسند واقع ہوئے تھے کہ بھڑکنے سے پہلے ہی دھرتی کی سطح سے ٹکرا کر بھس ہو جاتے تھے۔ لوگ بارش سے بچتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ رہے تھے۔ میران بھی کلب سے باہر نکل کر اپنے لیے کوئی ٹیکسی دیکھنے لگا تھا۔ پیر کا دن تھا، کلب جلد ہی بند ہو گیا تھا، جیسا کہ پیر والے دن عموماً ہی ہوتا تھا۔ میران نے ربیکہ سے کہا تھا کہ وہ گھر میں آج رات کے کھانے کے لیے کچھ نہ بنائے، وہ آتے وقت آج باہر سے کھانا لے کر آئے گا۔ لیٹ ہی صحیح، لیکن وہ دونوں اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ایک عرصے سے وہ اکیلے کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا، اب ہر کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھانا چاہتا تھا۔ جیکٹ کی زپ کو گردن کے اوپر تک بند کر کے وہ آگے بڑھ رہا تھا جب اس نے سڑک کے عین درمیان میں ایک تماشا لگا ہوا دیکھا۔ کچھ سیاہ ہپی ٹائپ کے لڑکے زمین پر گری کسی لڑکی یا عورت کو ٹھوکریں مار رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے گالیاں دیتے ہوئے دفع ہو جانے کو بھی کہہ رہے تھے۔ عورت خود پر پڑتی لاتوں کے باعث دوہری ہو رہی تھی۔ ارد گرد لوگ تھے، میران اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس وقت وہ ہجوم کے قریب پہنچا، ہپی لڑکے اس پر تھوکتے ہوئے جا چکے تھے۔ ہجوم بھی اس سے کوئی سروکار نہ رکھتے ہوئے چھٹ گیا تھا۔ وہ عورت نیم زخمی حالت میں وہاں گری ہوئی تھی اور کراہ رہی تھی۔ میران بھاگ کر اس عورت کے پاس پہنچا اور اس نے اس کا ڈھلکا ہوا سر اٹھا کر اپنی ران پر رکھا۔ ربیکہ نیم بے ہوش تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ آپ وہاں کیوں گئی تھی ممی؟ آپ وہاں کیوں گئی تھیں؟ میران بری طرح ربیکہ پر چلایا تھا، کیونکہ چلانے کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ اس بری طرح سے کھول رہا تھا کہ اگر وہ پھٹ جاتا تو آتش فشاں کے لاوے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا۔ وہ ساری محنت جو اس نے ربیکہ کے علاج پر کی تھی، اس سب کی تھکن جیسے آج ہوئی تھی۔ قرض کی ادائیگی کی پریشانیاں جو علاج پر اس نے جھیلی تھی، وہ ساری کی ساری پھر سے اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ سارا قرض ادا کر چکنے کے بعد جیسے اسے الہام ہوا تھا کہ وہ سود ادا کرنا تو بھول ہی گیا ہے، جو قرض سے 100 گنا زیادہ تھا۔ اس کے سارے حوصلے پست ہو چکے تھے، اس کا دماغ چٹکنے لگا تھا۔ ربیکہ سے یہ پوچھنا کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی، اس سے زیادہ وہ خدا سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں۔ ربیکہ ماتھے پر پٹی کیے کمرے کی کرسی پر شرمسار سی بیٹھی تھی۔ بارش کے باعث شہر کی سڑکیں گیلی ہو چکی تھیں، اور ربیکہ جو انہی سڑکوں پر لوٹ پوٹ ہو کر آئی تھی، اب اس گندے لباس کے ساتھ ہی وہاں میران کو چلاتے ہوئے سن رہی تھی۔ پتھر بدھ کے آنسو بہہ رہے تھے، باقی اس کا سارا وجود بے حس ہو چکا تھا۔ میران ربیکہ کو دیکھ کر پگھلا تھا، ماتھے پر خون، آنکھوں میں آنسو، ٹھونکروں سے درد کرتا جسم، دنیا سے عاجز، زندگی سے گھبرائی ہوئی، وسوسوں سے ڈرتی ہوئی یہ عورت آخر کیا چیز تھی؟ کیا کر رہی تھی ممی آپ وہاں پر؟ کمرے میں لا حاصل گشت کرتا وہ رکا۔ جو وہ پوچھ رہا تھا وہ جانتا تھا، پھر پوچھ کیوں رہا تھا؟ ربیکہ کو اس اعتراف کے آنے والے لمحے کھانے لگے تھے۔ میں وہاں حشیش لینے گئی تھی، اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ میران اس کی شکل دیکھنے لگا تھا، اسے اس ڈھٹائی سے جواب ملنے کی توقع نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ ربیکہ جھوٹ بولے گی، لیکن اس کی صاف گوئی نے اسے تیش دلایا تھا۔ غصہ میران کی سرخ ہوتی گردن اور کنپٹیوں سے عیاں تھا۔ کیوں؟ میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، بلکہ میں تمہیں کئی بار بتایا بھی ہے کہ میں عیسیٰ کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں یہ کوشش نہیں کروں گی۔ میں اسے بھولنا چاہتی ہی نہیں تو میں کوشش بھی کیوں کروں؟ سینیٹوریم میں نے علاج بھی اسی لیے کروایا تھا تاکہ میں اس گھر میں واپس آ سکوں جہاں ہر طرف عیسیٰ موجود ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ علاج کروائے بنا میری واپسی ناممکن ہے۔ تم مجھے کبھی بھی گھر واپس نہیں لے کر جاؤ گے اور وہ لوگ مجھے آنے نہیں دیں گے۔ میں نے اسی لیے اپنا علاج کروایا ہے، لیکن میں تو پہلے بھی ٹھیک ہی تھی۔
تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نشے کی کوئی عادی عورت ہوں؟ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں نشہ کرتی ہوں اور نشہ کرنے کے بعد بھی پورے ہوش میں ہی رہتی ہوں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ پھر میرے پاس عیسیٰ آ جاتا ہے۔ تم مجھے پاگل کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، مجھے اب ایسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ بہتر ہے کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اپنی زندگی ویسے گزارو جیسے تم چاہتے ہو۔ ربیکہ نے کہا تھا۔ میران کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اسے اپنے سے زیادہ ترس اس ہستی پر آیا جس نے ایک آدمی کے ساتھ بمشکل 25 ماہ گزارے تھے اور اپنے 25 سال تباہ کر لیے تھے۔ کیا محبت ایسی ہی چیز ہے؟ یہ ایک بار چپک جاتی ہے اور پھر تباہ کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیا یہ دیمک ہے جو سب چاٹ جاتی ہے، یا وہ ناسور ہے جو ہمیشہ رشتہ رہتا ہے اور اندر ہی اندر سب ختم کر دیتا ہے؟ میں اس کی لاش کو بھی دیکھ لیتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ پھر اب تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آئے گا۔ اس فقیر نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ جا کر انتظار کرو، عیسیٰ کی آمد ہوگی۔ انہوں نے پیغمبر عیسیٰ کی آمد کی بات کی تھی، ان کا انتظار کرنے کو کہا تھا کہ وہ آئیں گے تو آپ کے درد پر مرہم رکھیں گے، جیسے انہوں نے کوڑوں پر دست شفقت رکھا تھا۔ کسی انسان عیسیٰ کی بات نہیں کی تھی، اور بابا انسان تھے، کوئی پیغمبر نہیں۔ وہ پیغمبر نہیں تھا لیکن وہ پیامبر تھا، محبت کا۔ مجھے امید ہے کہ کیسی امید ہے یہ ممی، جو نہ پوری ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو ان کا انتظار کرتے ہوئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اب تک آ جاتے۔ آپ خود سوچیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو اب تک کون سی رکاوٹ ایسی تھی جسے وہ ان سالوں میں عبور نہ کر سکتے تھے۔ آپ کی اس امید نے مجھے زندگی سے مایوس کر دیا ہے۔ حیرت ہے آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ تم کچھ بھی کہہ لو، تم مجھے مطمئن نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کا وعدہ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا تو سوچو جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ آئے گا، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ میں تمہاری گنہگار ہوں لیکن تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں تم سے تو غافل ہو سکتی ہوں لیکن عیسیٰ کی یاد سے نہیں، جبکہ اندر سے آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ انہوں نے آپ سے ملنے کا وعدہ عالم برزخ میں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں کہ وہ مر چکا ہے۔ پہلے میں نے اس کی جدائی کے دکھ کو سینے سے لگا کر رکھا، اب تمہارے کہنے پر اس کی موت کا غم منا لیتی ہوں۔ سمجھوں گی میں اس کی موت کا صدمہ جھیل رہی ہوں۔ تو کیا ان کی موت کا غم بنانے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ کیا آپ اسی طرح سے ان کی موت کا صدمہ جھیلیں گی؟ میں اپنے بس میں نہیں رہ گئی ہوں۔ میں نے کہا نا، میں کوئی عادی نشہ ور نہیں ہوں، صرف اپنے غم کو بھولنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ میران ان کی شکل دیکھنے لگا۔ اتنے ٹھوس جواز انہوں نے کہاں سے اکٹھے کر لیے تھے؟ تم مجھے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ۔ میں نے تمہیں ساری زندگی بہت تنگ کیا ہے، اب اور نہیں کرنا چاہتی، اور آپ انہیں یاد کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ جب اپنی سانسیں چھوڑ دوں گی تب اس کی یاد کو بھی چھوڑ دوں گی، لیکن تمہیں میں جلدی ہی چھوڑ دوں گی۔ میں کسی دن خود ہی کسی اولڈ ہوم میں چلی جاؤں گی۔ ربیکہ کی اس بات نے اس کی باقی کی ساری تلخی بھی ختم کر دی تھی۔ ربیکہ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کسی دن ایسا ہی کرتی۔ وہ جانتا تھا آگے تھا ہی کیا اس کی زندگی میں۔ بورڈنگ کے بعد بھی اس نے تنہائی ہی دیکھی تھی، ربیکہ کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ اب وہ بھی اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ ربیکہ کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا تھا۔ وہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے تھے؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں زبردستی ان سے چرس چھین رہی تھی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ میران کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے تھے۔ اس کی نظروں میں پھر سے وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس نے ربیکہ کو لڑکوں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس منظر کی دردناکی ایسی تھی کہ اسے اب کئی راتوں نیند نہیں آنے والی تھی۔ اس نے ربیکہ کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں تھام لیا۔ ربیکہ چونکی تھی۔ ایک جوان بیٹے کی ماں متعجب ہوئی تھی۔ ربیکہ کو جیسے ابھی ابھی ادراک ہوا تھا کہ وہ ایک جوان بیٹے کی ماں ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ 25 سال کے بعد کسی مردانہ ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور یہ کون تھا؟ عیسیٰ کا ہی بیٹا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ نہیں، وہ صرف عیسیٰ کی امانت تھی، اس کے بیٹے کی بھی نہیں، نہ محبت میں نہ چاہت میں۔ جھٹکے سے ہاتھ جدا ہونے پر میران ربیکہ کو دیکھنے لگا۔ آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو چرچ چاہیے، میں آپ کو لا کر دوں گا۔ میں آپ کو نشے سے مرتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس طرح سڑکوں پر لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اٹھتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی تھی۔ چرس بیچنے والے کہاں نہیں تھے، ان کے ٹھکانے پوشیدہ تھے اور عیاں بھی۔ شہر کا وہ کون سا شخص تھا جسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ممنوع چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ شہر کے ایک پر رونق علاقے میں گیا، جو پر رونق بھی تھا اور بدنام بھی، جہاں ہر ناجائز کو جائز کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا،
चौक पर कुछ स्याफाम लड़के खड़े थे जो ऐसे ही कामों के डीलर समझे जाते हैं। मिडमैन, एक से दूसरे तक रसाई करवाने वाला, दोनों की ज़रूरियात को पूरी करने वाला। वो जानता था कि उसे यहाँ से ही चर्च मिलेगी और वाकई ऐसा ही हुआ था। एक लड़के ने दूर से पहले उसे नज़रों ही नज़रों में तोला था और फिर उसके करीब आया था। किसे ढूंढ रहे हो हैंडसम? बात मानी खैजी से पूछी गई थी। कुछ लड़के की जनाना आंखों जैसी चमक ने उसे मजीद मानी खैजी फराहम की थी। मैं यहाँ किसी डीलर को ढूंढ रहा हूँ। किस तरह के डीलर को? लड़की या? लड़का उसे बगौर देख रहा था। मीरान की सेहत इस बात की कमास ना थी कि वो कोई ऐसी वैसी चीज़ इस्तेमाल कर सकता। नशावर चीज़ों के डीलर को, उसने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा था। लड़के ने अदा से मीरान को देखते हुए अपनी पैंट की हिप पॉकेट से एक छोटा सा पैकेट निकाल कर मीरान की तरफ बढ़ा दिया था। नए लगते हो। और उसके गाल पर एक दिलरुबा सी चुटकी भरी। मीरान ने छुपी हुई नफरत से मुंह परे किया। कितने पैसे? $50। सुनकर मीरान के होश उड़े। उसे नहीं पता था कि बुनियादी खाने के अलावा खाने वाली ये गैर ज़रूरी चीज़ इस कदर महंगी मिलती है। उसने अदायगी कर दी थी। इस दौरान वो लड़का उसे मुसलसल एक एक इंच से देखता रहा था। मेरा नाम जेडन है। उम्मीद है आइंदा भी मिलते रहोगे, क्योंकि ये स्टाइल से शुरू होती है और फिर कब्र में उतार कर ही जान छोड़ती है। अजीब बात थी, ऐसी चीज़ों का डीलर भी उसके खिलाफ बात कर रहा था, यानी वो अपने ही कारोबार के खिलाफ था। मीरान को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। उसने जेडन की किसी बात पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो ठीक कह रहा है। अब उसे बार बार उन जैसे लोगों से ही मिलना था। ये लें, इसे इस्तेमाल करें और अपने ईसा को याद करें। घर आकर उसने पैकेट रबीका के आगे फेंका था। उसका लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया। रबीका यकटुक उसे और फिर नीचे गिरे पैकेट को देखती रही। मीरान पलटकर अपने कमरे में जाने लगा था। मुझे माफ़ कर दो मीरान। रबीका उसकी टांग से लिपट गई और उसने रोना शुरू कर दिया। इससे बेहतर था कि तुम मेरे लिए गले का फंदा ले आते। फंदा ही तो लेकर आया हूँ, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? ये देखिए, मेरी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ है। तुम अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो मीरान, मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से अपना गला भी नहीं घोंट सकता। खुदा ने मुझे बहुत से दुखों के साथ साथ ये माजूरी भी अता की है। वो दुनिया का बदकिस्मत तरीन बेटा था जो अपनी माँ के लिए उनकी मौत की चीज़ें खरीद कर लाया था। खिड़की से बाहर हवा सरगोशियाँ कर रही थी जो साजिशी लहजों से मुज़य्यन थी। रबीका यकटुक पैकेट को देख रही थी। मीरान से भी वापस अपने कमरे में नहीं जाया जा रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रही। मैंने ईसा से किया वादा तोड़ा है। मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकी। तो रखिए ना, किसने रोका है? क्या आपको नहीं अंदाज़ा कि मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है? लहजे अगर इंसानों को पिघला सकते तो इस वक्त रबीका सिर्फ उस एक लहजे से ही पिघल कर ज़मीन में जम हो चुकी होती। वो खुद कहाँ थी और उसका बेटा कहाँ था? किसकी हालत का ज़िम्मेदार कौन था? 25 साल हो गए, खुदा ने मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की और मैं किसी और की ज़रूरत पूरी करने के काबिल नहीं रही। खुदा ने मुझे 2 गम दिए, ईसा की मौत का और मेरे दीवाने हो जाने का। मैं क्या करूं मीरान? मैंने बहुत बार खुद को बदलने की कोशिश की है। तुम समझते होगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। मैंने चोरी चोरी डॉक्टर अलेक्जेंडर से अपना इलाज भी करवाया। मैंने ईसा की मौत पर यकीन करने की कोशिश भी की, लेकिन यकीन करो, तभी मेरे सारे फरिश्ते मुझे खबरदार करते थे कि वो आएगा। मैं उसे भूलने की कोशिश ना करूं, वो ज़रूर आएगा। तुम खुद ही बताओ, मैं डॉक्टर अलेक्जेंडर की बात पर यकीन करती या अपने फरिश्तों की बात पर? मैं कैसे अपने फरिश्तों को झूठा कह दूं? मैं कैसे ईसा के वादे को झूठा होने की सनद दे दूं? अब तो मुझे भी इंतज़ार है इस बात का कि फरिश्ते झूठ बोलते हैं या सच। हाँ, ये फरिश्ते उसे मेरे पास ले आएंगे, तुम देखना। क्या मुझे उसके पास ले जाएंगे? रबीका की बात से वो तड़प कर रह गया था। उसे लगा था कि जैसे फरिश्ते अभी से ये काम करने लगे हों। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ मीरान, तुम मुझे बर्दाश्त कर लो या मुझे किसी कूड़ेदान में फेंक दो। आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपका बेटा हूँ। आपकी हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने को भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। उसने रबीका को प्यार किया और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। आज कमरे में बंद होकर तकियों में मुँह छुपाकर रोने की बारी उसकी थी। सारी मेहनत अकारत गई थी। रबीका के 1 साल के इलाज पर मीरान पर कितना ही कर्ज चढ़ गया था। वो समझता था कि इस तरह वो एक खुशहाल घराना बन जाएंगे, जैसा कि उसके बाकी दोस्तों के घराने थे। वो भी एक साथ बैठकर खाने खाया करेंगे। घर में अपने दोस्तों की दावत कर सकेगा। उसकी माँ उसके दोस्तों को अच्छे खाने खिलाएगी, अच्छे अंदाज से मिलेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी।
जैसा वो अपने दोस्तों के घरों से मरूब होकर आता था, वैसे ही उसके दोस्त उसके घर से मरूब होकर जाया करेंगे। तन्हाई और सोगवारियत ने उसके अंदर ऐसे गड्ढे डाले हुए थे कि उसे उसके दोस्तों के आम से घराने भी किसी दूसरी दुनिया की अनदेखी जन्नत की तरह लगते थे। उसने ज़िंदगी भर ऐसा माहौल देखा ही कब था। वो तो समझता था कि हंस हंस कर और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने वाली माँ किसी किसी को मिलती है, जो खुदा के बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं। फिर बढ़ने परखने और जांचने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो सब आम थे। हाँ, वो ज़रूर खुदा का नज़दीकी बंदा था जो आजमाइश में डाला गया था। वह रबीका के लिए नशावर अशिया खरीद कर लाया था। ये ऐसी घटिया बात थी कि अगर उसके दोस्तों को पता चलती तो वो उससे शायद फिर कभी बात करना पसंद ना करते। वह एक बदकिस्मत बेटा नहीं था तो अपने इस इकदाम से अब ज़रूर बन गया था। ऐसी परेशानी में बस एक सबीन की फ़ोन कॉल ही थी जो उसे जज्बाती सहारा दे सकती थी। न्यूयॉर्क का मौसम कैसा है? वो पूछ रही थी। मैंने तुम्हारे जाने के बाद बाहर निकलकर भी अंदर की आंख नहीं खोली कि मौसम का अंदाज़ा लगा सकता, उसने हल्के से कहा था। उस हल्केपन में प्यार की वज़नी वज़नी गहराइयाँ थीं। किसी चाहने वाले के ये लफ्ज़ कैसा अजीब असर डालते हैं। सबीन अपने पलंग पर बैठी बैठी जैसे अचानक से मोहब्बत के रथ पर सवार हो गई थी। तुम फिर कब आओगी? जब भी आऊँगी तुम्हें बता दूँगी। मैं इंतज़ार में हूँ और मुझे कहीं करार नहीं। कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला था। सामने बाबा खड़े थे। सबीन झींप गई थी। वो ऐसा भी जाहिर कर सकती थी जैसे वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है, लेकिन जाहिर करने का वक्त फ़ौरन से फिसल गया था, क्योंकि जो सच में जाहिर था वो बातिल जाहिर को हींच कर रहा था। फिर जो जुगनू उसकी आंखों में चमक रहे थे वो यकीनन सहेली के साथ बातचीत के वक्त नहीं चमक सकते थे। बाबा खामोश हो गए थे। बूढ़े शेर ने नए शेर के लिए इलाका ही खाली नहीं किया था, बल्कि अब जंगल ही छोड़ दिया था। फिर जब से वो कराची से होकर आई थी और घर को अपने खर्चे से चला रही थी, पहले से चुप और बेज़रर बाबा मज़ीद दरवेश हो गए थे। उन पर सबीन का रौब चढ़ गया था, उसकी आमदनी का। ये मॉडल दिया ना करीम को, बाबा ने अगली सुबह उससे कहा था। कल रात में शायद वो यही कहने उसके कमरे में आए थे और फिर कुछ नहीं कह सके थे। सबीन तो जैसे भूली हुई थी कि वो ये काम करते हैं, चूने का काम, और वो मज़दूरों की तरह तांगे पर सामान लाद कर मार्केट लेकर जाती है। रहने दें, ना हलकान हो आप, मत बनाया करें। अब घर चल तो रहा है इसके बिना भी। क्या इस काम के वो तुम्हें लगातार पैसे देंगे? उम्मीद तो है कि अब वो मुझे लगातार हर माह पैसे दिया करेंगे। फिर भी अभी तो कम है, लेकिन आगे ज़्यादा मिलने लगेंगे। उसने घड़ घड़ कर झूठ बोला था। चलो, चूने के ताजमहल बनाने का उसे एक ये तो फ़ायदा हुआ था कि वो मॉडल ना सही, लेकिन झूठ बोलना बड़ी महारत से सीख गई थी। मैं इस काम के बिना नहीं रह सकूँगा, मैं मर जाऊँगा। इसलिए तुम अपना काम करती रहो और मुझे मेरा काम करने दो। बाबा रुखाई से बोले थे। उसने दिल में बाबा की आदत पर नफ़रत का इजहार किया। क्या बाबा कोई शाहकार बनाना चाह रहे थे? क्या वो जानते ना थे कि शाहकार तो अम्मा बना चुकी थी? इंतहाई कलील आमदनी में उन्होंने 2 बेटियों को जवान किया था। ये शाहकार क्या कम थे? चूने के ऐसे शाहकार से तो बेहतर था जिसने ना ज़िंदगी को शाहकार बनाया, ना किस्मत की दस्तरस में कोई शाहकार रहने दिया। ये मॉडल दे आओ। अगले दिन बाबा ने फिर इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हुए उससे कहा था। वो मुंह मोड़कर किचन में जाने लगी थी। अगर तुम नहीं जा सकती तो मुझे बता दो। अब की बार उन्होंने ऐसे लहजे में कहा था कि अगर अब वो उनके काम करने के काबिल नहीं रही या खुद को कोई बहुत बड़ी मारकतुल आरा चीज़ समझ रही है तो बेशक बता दे। सबीन शर्मिंदा हो गई थी। इस घर में कब 2 दीवारें बन गई थी उसे पता ही ना चला। वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहती थी। चादर ओढ़कर वो एक बार फिर से चचा करीम को माल देने चली गई थी। तांगे के बजाय अब की बार उसने पिकअप करवाई थी। तांगे में बैठना उसे एकदम से ही घटिया और नीचपन महसूस होने लगा था। घर आकर उसने कम माल होने के बावजूद एक माकूल रकम बाबा को दी थी। ये क्या है? ये पैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं अब। चचा करीम ने खुद इजाफी पैसे दिए हैं। घर में राशन पानी सब मौजूद है। ये पैसे आप रख लें। अपने लिए कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद लीजिएगा। उसने उसे ठोस लहजे में कहा था कि बाबा को उस पर यकीन करना ही पड़ा था, जबकि वो हकीकत जान ही ना पाए थे कि सबीन दरअसल चचा करीम के पास गई ही ना थी। सारी रकम उसने खुद अपने पास से बाबा को दी थी। आम मॉडल तो उसने रास्ते में एक कूड़े वाले को दे दिए थे और इस्लामी मॉडल एक फ़कीर को थमा दिए थे। ये बदला था अब्बा के फ़न से और ख़ुद से, न जाने किस किस सितम का। महंगे सिगार से निकलते कसीफ धुएं के मरगोले बंद खिड़की के शफाफ शीशे से टकरा टकरा कर उसे धुंध ज़दा और स्याह कर रहे थे।
शीशे के पार के सरसब्ज मनाजर फरेब नज़र के बायस जल जल कर बुझते हुए दिखते थे, और उन सब में एक राग भी अपने सुर उठा रहा था, एक उदास और रोता हुआ सा राग, जो शायद माउथ आर्गन से निकल रहा था और बहुत ही बेढब अंदाज से निकल रहा था। पीटरसन को कौफ्त हुई, न जाने बजाने वाला खुद ना सुन सकता था कि उसका राग किस कदर कौफ्त ज़दा और समाअतों के लिए मौलिक है। शायद बजाने वाला खुद बहरा था, वरना वो यकीनन उस राज तक पहुंच जाता कि उसका राग बहुत से कानों में सीसा उंडेलने का काम कर रहा है। एक गहरा कश लेकर पीटरसन ने धुआं इस अंदाज से छोड़ा कि धुएं के बहुत से छोटे छोटे खोखले दायरे एक के ऊपर एक उसके मुंह से निकलते चले गए थे, और वह सारी कारीगरी इंसानी नहीं बल्कि मैकेनिकली लगती थी। पीटरसन ने मुस्कुराते हुए उन लच्छों को देखा था, सरासर बाजारी और बेमानी करतब में, जो सड़कों पर फिरने वाले आवारा हिप्पियों की सस्ती शोभदाबाजी समझी जाती थी। जेफरसन ने कई बार उसे इस हरकत से मना किया था। तुम्हारी शख्सियत को यह मुनासिब नहीं लगता प्यारे बेटी। पीटरसन को जैफी की बात से इत्तफाक था, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर औकात खुद को यह हरकत करने से रोक नहीं पाता था। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था कि ये लच्छे उसने पहली बार कहाँ देखे थे। बचपन की यादें इतनी जल्दी जहन से महफ नहीं होती, ये आखिरी सांस तक इंसान के ताक़ुब में रहती हैं। उन लच्छों की याद के साथ ही एक आवाज़ भी उसके कानों में उतरी थी, घटिया औरत, तुमने दोबारा घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हें कत्ल करने में 1 मिनट की देर भी नहीं करूँगा, ये सोचे बिना कि फिर मुझे क्या सज़ा मिलती है। दूर कहीं विलियम चिंघाड़ता हुआ कह रहा था। पीटरसन ने अब के एक कश लेकर धुआं आईने में नज़र आते अपने ही अक्स पर छोड़ा था। उन यादों की चुभन ऐसी थी कि वो खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाता था। सुर्ख रंग की लुएं भड़क भड़क कर ठंडी पड़ रही थीं। उस छोटे से आतिशदान में जलती नन्ही नन्ही बारीक लकड़ियों से कमरे में गर्मी पैदा नहीं हो पा रही थी, इसलिए पीटरसन अपने खिलौने वहाँ ही लेकर बैठ गया था। उसके खिलौने पर मुश्तमिल उसका कुल असासा लेगो बॉक्स का वो डब्बा था जो विलियम ने उसे महीना भर पहले एक लंडे बाजार से लाकर दिया था। क्योंकि लेगो बॉक्स पुराना था, इसलिए उस पर कंपनी का तशहीरी लेबल भी नहीं लगा हुआ था, जिस पर कंपनी के साथ बहुत सी तस्वीरें भी बनी होती थी, जिसको देख देख कर बच्चे उनकी कॉपी करते हैं। लेगो बॉक्स के पुर्जों से वैसे ही कुल पुर्जे बनाते हैं। पीटरसन के पास कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए उसे सब खुद से ही बनाना पड़ रहा था। ज़ाहिरी बात है कि जो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था, वो अपने वाहिद खिलौने से अभी तक बोर नहीं हुआ था। दूर खड़ी एमा छोटी सी मेज़ पर खाने के बर्तन से जा रही थी और खिलौने से खेलते पीटरसन को देखते हुए साथ साथ नफ़रत से मुंह भी बना रही थी। वो कभी माँ बनने की ख्वाहिशमंद नहीं रही थी, लेकिन विलियम के कहने पर उसे फैमिली बनानी पड़ी थी, वो भी तब जब वो समझती थी कि वो अपनी जवानी के अरूज पर है और ये दिन सिर्फ मुसर्रत से गुजारे जाने के काबिल हैं, ना कि एक बच्चा संभालने के। पीटरसन एमा के अंदरूनी जज्बात की परवाह ना करते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एमा की बेपनाह फिटकार और सख्तियों के बावजूद भी उसे एमा से मोहब्बत थी और विलियम से नफ़रत, क्योंकि वो मिजाज का अकड़ था, प्यार से बात नहीं करता था, हर वक्त गुस्से में रहता था और एमा को मारता पीटता भी था। उस वक्त एमा ने तंग जीन्स पर खुली डुली सी मोटी टी शर्ट पहन रखी थी, जिसको उसने अपनी कमर से एक बेहद खूबसूरत ब्राउन बेल्ट से बांध रखा था, इस तरह से कि शर्ट पर बेल्ट के ऊपर और नीचे बेपनाह शिकनें थीं और उन शिकनों में घिरी वो मोमी गुड़िया हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पता नहीं विलियम को वो क्यों इतनी नापसंद थी, जो बात बात पर उसे पीटने के बहाने ढूंढता था, वरना ये बात तो पीटरसन के दोस्त भी कहते थे कि पूरी बिल्डिंग के बच्चों में से पीटरसन की मम्मी सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, और हकीकतन एमा इस एहसास की मुस्तहिक भी थी। वो हर लिबास में खूबसूरत लगती थी, उस पर हर चीज़ जचती थी, जीन्स, टी शर्ट और ऊंची हील जो उसे शुरू से ही पसंद रही थी, जिसको पहने हुए वो इस इतराहट से चला करती थी कि अतालवी मॉडल्स को मात दिया करती थी। स्कर्ट, ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ और फ्लैट जूतों में किसी स्कूल की सीनियर और इंतहाई काबिल टीचर लगा करती थी। पोनी टेल बांध लेती तो ऐसे लगता जैसे टेनिस की माहिर खिलाड़ी हो, लेकिन कबाहत ये थी कि ना तो वो मॉडल थी, ना टीचर और ना ही माहिर खिलाड़ी, बल्कि वो किसी हद तक अनाड़ी खिलाड़ी थी जो अपनी ज़िंदगी का खेल बहुत बुरे तरीके से खेल रही थी। घर के बाहरी दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज़ आई तो एमा चौकन्नी हो गई। किचन से चावल से भरी डिश लाकर उसने जल्दी से टेबल पर रखी और बाकी के लवाजमात लेने भी अंदर दौड़ी। पीटरसन ने अपने खिलौने से तवज्जो हटाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां अब विलियम खड़ा था। पीटरसन मुस्कुराया, लेकिन विलियम ने हस्बे आदत ना पीटरसन को देखा और ना ही मुस्कुराया।
وہ ایما کی طرف دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہی پلیٹ میں رکھے چھلے ہوئے کھیرے کو بے سلیقہ پن سے گول قطروں کی صورت میں کاٹ رہی تھی۔ آج جلدی آ گئے، ایما نے گردن موڑ کر مسکرانے کی اداکاری کی اور ولیم آس کیس کو سائڈ پر رکھ کر ایما کے سامنے ہوا۔ پیٹرسن نے اپنے لیگو باکس چھوڑ دیے۔ روز کا تماشا شروع ہونے جا رہا تھا۔ ایسے میں اسے کھیل سے زیادہ دونوں کا شو دیکھنے میں دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ آج کہاں گئی تھی تم؟ ولیم پیار سے پوچھ رہا تھا، لیکن ایما اور پیٹرسن دونوں ہی جانتے تھے کہ اگلے ہی پل اب یہ آواز ایسی کرخت ہونے والی ہے کہ 2 کمروں کے پورے گھر میں پھیل کر گونجے گی۔ کب؟ کہیں بھی نہیں، میں تو گھر پر ہی تھی، ایما نے کندھے جھٹک جھٹک کر جواب دیا تھا، اور پیٹرسن اپنی ماں کے اس جھوٹ پر دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ولیم کو اس جواب سے فریب دیا جا رہا ہے۔ ایما اسے اسکول سے لانے کے فوراً بعد ہی کہیں چلی گئی تھی اور شام کو ولیم کے آنے سے ذرا پہلے ہی واپس آئی تھی۔ کھانا وہ بازار سے لیتی ہوئی آئی تھی، جسے آتے ہی اس نے گھر کے کھانے پکانے کے برتن میں ڈال کر گرم کر لیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس نے کھانا گھر میں بنایا ہے۔ اب تو پیٹرسن اس کی ایسی طویل غیر موجودگیوں کا اس قدر عادی ہو چلا تھا کہ جس دن ایما باہر نہ جاتی اسے لگتا 2 کمروں کے گھر میں آج اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں سٹی اسکوائر پر، ولیم نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات نہ جانے کتنی بڑی تھی، نہ تو اس نے لباس بدلا تھا اور نہ ہی شوز اتارے تھے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بس اب اپنی بیلٹ اتارے گا اور اسے روز کی طرح ایما کی کمر پر پے در پے مارنا شروع کر دے گا۔ اوہ اچھا، سچ یاد آیا، گھر میں سبزی ختم ہو گئی تھی، وہی لینے گئی تھی۔ پوچھو تو آج میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ ایما چہک کر بولی۔ سٹی اسکوائر میں کوئی ایک بھی سبزی کی دکان نہیں ہے۔ ایما چپ کر گئی تھی۔ پھر سبزی پاس سے بھی مل جاتی ہے، تمہیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کیا ہے؟ اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ چاولوں میں کوئی ایک بھی سبزی موجود نہیں ہے۔ ایما اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مجھے کچھ میک اپ لینا تھا، میں بڑے عرصے سے گھر کے خرچے سے پیسے پس انداز کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں میک اپ پسند نہیں، لیکن میں ایک عورت ہوں، میرا دل چاہتا ہے بننے سنورنے کو۔ تم وہاں کسی آدمی کے ساتھ تھیں۔ ولیم کا ہاتھ اس کی بیلٹ تک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے مسلسل مکر کیا جا رہا ہے۔ وہ میری سہیلی کا بھائی تھا، مل گیا تو بات کر لی، اس میں کیا برا کیا؟ اس کا ہاتھ تمہاری ننگی گردن پر تھا اور وہ فحش کہکہے لگا رہا تھا۔ ایما کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ولیم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑا تھا۔ ایما کا منہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا تھا۔ ولیم نے اگلے ہی پل اپنی بیلٹ اتار کر ایما کی کمر پر پے در پہ وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ پیٹرسن اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا تھا۔ یہ کھیل اب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اسے ازبر ہو چکا تھا، پھر بھی ہر بار اس سے اپنی دہشت پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آتش دان کی آگ بھڑک رہی تھی، سرخ رنگ سیاہی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ مار کھاتی ایما ولیم سے بچتے ہوئے ایک کونے میں رکھے صوفے کی پشت کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے، اس سے بہتر تو میں مر جانا چاہتی ہوں، درد اور اذیت سے وہ چلائی تھی۔ تو مر جاؤ، تمہیں مرنے سے کس نے روکا ہے؟ اپنے بچے کو تم جیسے تنگ نظر آدمی کے پاس چھوڑ کر کیسے مر جاؤں؟ بچے کا خیال ہے تمہیں؟ تم سے زیادہ، چند کھلونے لا کر دے دینے سے تم سمجھتے ہو کہ تم نے باپ ہونے کا فرض پورا کر دیا، ایما نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ غصے اور لڑائی میں ہونے کے باوجود وہ پورے ہوش و حواس میں ہوتی تھی۔ بات کا رخ پیٹرسن کی طرف موڑ دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ولیم اس موضوع سے ہٹ جائے۔ تم اپنے ماں ہونے کے فرائض بخوبی نبھا رہی ہو۔ پوچھو پیٹرسن سے، تم سے زیادہ خیال ہے مجھے اس کا۔ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تم نے اسے پیار کی نگاہ سے آخری بار کب دیکھا تھا، اور تم تو اس کا وجود ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایما لاجواب ہو گئی تھی۔ بہت سمجھایا تھا مجھے میرے دوستوں نے، اس گندگی کو اپنی زندگی میں نہ لاؤ۔ مجھے ہی خبت تھا گند کو صاف کرنے کا۔ میری سہیلیوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تنگ نظر آدمی تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ میں تنگ نظر ہوں یا بد کردار؟ تمہیں اجازت دوں کہ تم باہر دنیا کے مردوں کو لبھاؤ، انہیں اپنی اداؤں سے خوش کرو۔ ایسے گھٹیا انداز میں تم ہی باہر کی دنیا کو دیکھ سکتے ہو، جس انداز میں تم دیکھتی ہو وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ولیم برابر چلایا۔ دونوں ایک دوسرے پر پھنکار کر اب ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ایما نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ یہ انداز خاص ولیم کو چڑھانے کے لیے ہوتا تھا کہ اب بھونکتے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھٹیا عورت، تم نے دوبارہ گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہیں قتل کرنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں کروں گا، یہ سوچے بنا کہ پھر مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ ولیم چنگھاڑتا ہوا کہہ کر اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔
ایما نے اب بڑے اطمینان سے ایک گہرا کش لے کر دھواں اس انداز میں چھوڑا تھا کہ دھوئیں کے بہت سے چھوٹے بڑے کھوکھلے دائرے ایک کے اوپر ایک اس کے منہ سے نکلتے چلے گئے تھے، اور وہ ساری کاریگری انسانی نہیں بلکہ ٹیکنیکلی لگتی تھی۔ پیٹرسن اسے مرغوبیت سے دیکھنے لگا۔ اسے ایما کی یہ ادا بڑی پسند تھی۔ اس کا بڑا دل کرتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح سگریٹ پیے اور اس کے دھوئیں کے لچھے بنائے، لیکن ولیم کے ڈر کی وجہ سے ابھی وہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایما اب مسکراتے ہوئے ان چھلوں کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی محنت کے بعد وہ اس کرتب میں کامیاب ہو پائی تھی، سراسر بازاری اور بے معنی کرتب میں، جو سڑکوں پر پھرنے والے آوارہ ہپیوں کی سستی شعبدہ بازی سمجھی جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے گھر میں تالا لگنے لگا تھا۔ ولیم نے ایما کے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس نے گھر کی ہر ضرورت کی ایک ایک چیز گھر میں لا کر رکھتی تھی۔ ایما کو کسی بھی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جانے کی اس نے ضرورت ہی نہیں رہنے دی تھی۔ پیٹرسن کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اسکول سے خود ہی اکیلا یا دوستوں کے ساتھ گھر آئے اور جائے گا، اور دروازے کے بجائے وہ گھر میں کھڑکی کے راستے داخل ہوگا۔ پیٹرسن کو گھر کی چابی نہیں دی گئی تھی تاکہ اس چابی سے ایما فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وہ کھڑکی اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں سے بس پیٹرسن ہی گزر سکتا تھا، ایما نہیں۔ لیکن ولیم ایما کی صلاحیتوں کو شاید اچھی طرح سے جانتا نہیں تھا۔ جب ایما نے کچھ کرنا ہوتا تھا تو وہ کر گزرتی تھی، چاہے حالات کتنے ہی ناگزیر کیوں نہ ہوں۔ ماضی کی بات کی جائے تو ایما کال گرل کے پیشے سے منسلک تھی اور ولیم ایک چھوٹی سی نیشنل کمپنی میں معمولی سی جاب کرتا تھا اور بے داغ ماضی رکھتا تھا۔ دونوں میں نہ جانے کہاں محبت ہوئی تھی اور کب اتنی پروان چڑھ گئی تھی کہ ایما ولیم کی خاطر اپنا گھر بار تک چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے ولیم سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ ولیم کو جب پتہ چلا کہ ایما کال گرل رہ چکی ہے تو بہت سے دن ذہنی کشمکش میں گزارنے کے بعد بالآخر اس نے ایما سے شادی کر لی تھی۔ وہ اسے گند کی دنیا سے باہر لانا چاہتا تھا، تب ایما بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ ولیم بنا ماں باپ کے تھا اور ایما نے اس شادی کے لیے اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑا عرصہ تو خوشی خوشی گزرا تھا۔ پیٹرسن کی پیدائش ہوئی، دونوں میاں بیوی خوش باش جوڑوں کی طرح رہ رہے تھے، لیکن پھر گھر کے اخراجات بڑھنے لگے تو دونوں میں تلخ کلامی پیدا ہونے لگی۔ ایما نے کبھی اپنے گھر میں پیسے کی تنگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اگرچہ اتنے امیر گھرانے سے نہیں تھی، لیکن اتنی غریب بھی نہیں تھی کہ ایک ایک چیز کو ناپ تول کر خرچ کرتی۔ اس نے ولیم سے کہا تھا کہ وہ بھی گھر سے باہر نکل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ ولیم نے اسے بخوشی اجازت دے دی تھی، لیکن ایما کی ہڈیاں فیکٹری میں ہوتے سخت کام کے لیے بنی ہی نہیں تھیں، اور نہ ہی کسی ریسٹورانٹ وغیرہ میں کام کرنے کے لیے، یا وہ کسی بھی طرح کے مشقت طلب کام کے قابل نہ رہی تھی۔ اسے خود نہ پتہ چلا کہ وہ کب اور کیسے پرانی روش پر پھر سے چلنے لگی تھی۔ ولیم کو ایما پر صرف شک ہی ہوا تھا، جس کے بنا پر گھر میں آئے دن لڑائی ہونے لگی تھی، اور اس نے ایما کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اگر اس کا شک یقین میں بدلا ہوتا تو وہ ایما کو جان سے مار دیتا۔ ولیم نے اپنے پڑوس کے دوستوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ ایما کو گھر سے باہر نکلتا دیکھیں تو اسے لازمی بتائیں۔ ایما کے دل میں چور نہیں تھا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اسے گھر میں قید ہونا پڑا اور گھر سے نکلنے کی کوششیں بھی ترک کرنی پڑیں۔ ایما 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں باہر آ جا نہیں سکتی تھی۔ اس ساری صورتحال نے اس کے اندر تلخی ہی تلخی بھر دی تھی۔ گھر میں 1-1 روپے کی بچت نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا، یا شاید اس کے جسم کی خراب عادتوں نے۔ وہ غصہ ہوتی تھی تو پیٹرسن کو مارا کرتی تھی، کیونکہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس کے پاس اس گھر میں روئی روئی سے بنا بھالو تک موجود نہیں تھا، اور گھر میں کراکری کی بھی اتنی فراوانی نہیں تھی کہ وہ انہیں پھینک پھینک کر توڑتی جاتی اور اپنی تلخی کو رفو کرتی جاتی۔ وہ ولیم سے طلاق بھی نہیں چاہتی تھی اور اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس پیسے کی فراوانی چاہتی تھی، آسائشوں سے بھری زندگی چاہتی تھی جس کی اسے عادت تھی۔ اسکول سے واپس آ کر پیٹرسن نے بیگ کو سائڈ پر ڈالا، یونیفارم تبدیل کیا اور پھر اپنے لیگو باکس اٹھا کر آتش دان کے پاس آ بیٹھا۔ اس سارے وقت کے دوران فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی تھی۔ پیٹرسن کو اجازت نہیں تھی کہ وہ فون سنے۔ فون سننے کی ڈیوٹی صرف ایما کی تھی، کیونکہ فون آتا بھی اسی کے لیے تھا۔ وہ ایما واش روم صاف کر رہی تھی۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ واش روم میں فون کی آواز نہ سن سکتی۔ کھیلتے ہوئے پیٹرسن کو گھنٹی کی آواز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فون اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی اس حرکت سے اس کو تو کوئی آنچ نہیں آنی تھی، لیکن ایما کی جان ضرور چلی جانی تھی ولیم کے ہاتھوں۔ فون کوئی 5ویں بار بند ہو کر دوبارہ بجنا شروع ہوا تھا جب ایما بڑے اطمینان سے فون تک آئی تھی۔ اس کی چال، اس کی حرکات میں کسی قسم کی تیزی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کال کس کی آ رہی ہے۔ ولیم کی عادت تھی، وہ دن کے اوقات میں وقفے وقفے سے فون کر کے چیک کیا کرتا تھا کہ ایما گھر پر موجود ہے کہ نہیں۔ ایما کے ہیلو کہتے ہی فون بند کر دیا جاتا تھا۔
اپنے زندگی کے دوسرے بہت سے کاموں کی طرح یہ کام بھی سر انجام دینا ایما کے لیے نفرت انگیز تھا، جو اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا کہ اسے فون کر کے چیک کیا جائے کہ وہ گھر پر ہے کہ نہیں۔ یہ کام ولیم کے لیے کوئی کم اذیت ناک نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی بیوی کو فون کر کے چیک کر رہا ہے کہ آیا وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں، یا کسی اور مرد کے ساتھ تو باہر گھومنے نہیں نکلی ہوئی۔ ایما فون اٹھانے میں دیر کرتی تھی تو وہ آ کر باز پرس کرتا تھا، کبھی کبھی اسے مارتا بھی تھا۔ مارنے کی عادت ولیم کو بھی ہوتی جا رہی تھی اور پیٹنے کی ایما کو۔ اب وہ جان بوجھ کر فون سننے میں دیر کرتی تھی۔ ولیم آتے ہی اسے مارنا شروع کر دیتا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہی ہے، جبکہ ایما کے گھر سے باہر جانے کے آثار معدوم ہوتے تھے۔ یہ دونوں کا انتشار تھا جسے ولیم مار اور ایما چڑچڑاہٹ کے ذریعے باہر نکال رہی تھی۔ ولیم کی ٹھوکروں میں ایما ہنستی رہتی اور ولیم غصے سے مزید پاگل ہوتا رہتا۔ پیٹرسن دور سہما کھڑا رہتا تھا، اپنے لیگو باکس کی طرح ادھورا سا، جس سے وہ کبھی کوئی شبیہ ابھار ہی نہیں سکا تھا۔ ہیلو، ایما نے فون کان سے لگا کر بڑی ادا سے کہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آگے ولیم ہی ہوگا جو ابھی وہاں سے ہی اس پر چلانا شروع کر دے گا یا شام کو گھر آ کر۔ وہ آگے سے گالیاں سننے کے پورے موڈ میں تھی، لیکن نہ جانے آگے سے اسے کیا کہا گیا تھا کہ اندر ہی اندر چہکتی ایما لمحے بھر میں گمسم ہو گئی تھی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا تھا اور وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ ممی کیا ہوا؟ پیٹرسن بھاگ کر ایما کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے ایما کو اپنے نازک ہاتھوں سے جھنجھوڑا تھا۔ ایما چونک کر بھی بت بنی رہی تھی۔ ولیم ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے، ایما نے نہایت اطمینان سے اسے بتایا تھا۔ ولیم کو دی جانے والی اس کی بہت سی بد دعاؤں میں سے کسی ایک کو سن لیا گیا تھا۔ وہ اس احساس جرم کے احساسات تلے خاموش تھی، یا روز روز کی مار نے دونوں کی محبت کو پتھر کر دیا تھا، جس کے باعث ایما کے ساکن وجود میں ارتعاش ہو کر بھی کچھ برآمد نہ ہوا تھا۔ پیٹرسن سمجھ نہ سکا کہ اسے رونا چاہیے یا ایما کی طرح مطمئن ہو کر چپ بیٹھے رہنا چاہیے۔ ہمیں آج ہی یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ 3 دن بعد نئے ماہ کا آغاز ہے، ہم اس گھر کا کرایہ نہیں دے سکیں گے۔ میرے پاس بہت کم پیسے ہیں، میں نے کل ہی کچھ جوتے خرید لیے تھے۔ جوتے پھٹ گئے تھے، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں کیسے گھر میں ان گھسے پیٹے جوتے میں الجھتی پھرتی تھی۔ پھر بازار گئی تو وہاں آف سیزن سیل لگی ہوئی تھی، سب جوتوں کے پرائز گر گئے تھے، اس لیے میں نے بہت سے لے لیے اور ساری بچت ختم ہو گئی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں پیٹرسن، مال والوں کو آف سیزن سیل نہیں لگانی چاہیے، یا کم از کم اس دن تو ہرگز نہیں جس دن مجھے وہاں جانا تھا۔ ہذیان بکتی ایما منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی اور پھر اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یعنی وہ ولیم سے ابھی بھی محبت کرتی تھی۔ بہت سے لمحے بہت اچھی طرح رو لینے کے بعد پھر وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی ایک عزم سے اٹھی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ لو پیٹی، ہمیں گرینڈ فادر کے گھر جانا ہوگا، ایما نے فیصلہ کن کہا تھا۔ سیاہ چہرے پر نیلی اور نشیلی آنکھوں والا گرینڈ فادر پہلے سے ہی ان دونوں کی آمد کا منتظر تھا۔